اب ایک کمال کا نسخہ، نامحرم کو دیکھنے سے کیسے خود کو بچائیں، کنٹرول کیسے کریں، بہت سپر پاور زبردست نسخہ۔ 40 دن اس پہ ٹرائی کریں۔ آپ کو یہ مولانا آپ 40 دنوں میں پھنسا رہے ہیں ہمیں، 40 دن کی صلوات پڑھو، 40 دن کا فلاں نسخہ کرو، یہ بھی 40 دن، کیونکہ 40 دن میں انسان کی عام طور پہ ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ 40 دن اس پہ عمل کر کے دیکھیں نا، کیا ہے سپر پاور نسخہ جوانوں کے لیے۔ نگاہ پہ کنٹرول، حرام نگاہ پہ کنٹرول۔ کیسے نگاہ پہ کنٹرول کریں؟ دیکھیے، شیطان کرے اس لذت کو دیکھو، اس لڑکی کو دیکھو، اس خاتون کو دیکھو، اس میں لذت دکھا رہا ہے، لذت کریٹ کر رہا ہے۔ اور جوان جب ابھی تک اس کا روح مضبوط نہیں ہوا، ابھی تک کیا نام ہے وہ اس اعلیٰ ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچا، تو جوان کو پہلے مرحلے پہ اس میں لذت نظر بھی آتی ہے، اس کو لذت نظر بھی آتی ہے۔ اب شیطان کرے دیکھو کتنی حسین ہے، اب نفس امارہ کرے دیکھو، شیطان کہہ رہا ہے دیکھو، 40 دن کا نسخہ اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں کتنی بڑی چینج آپ کی زندگی میں، کتنا بڑا چینج آپ کی زندگی میں آئے گا۔ کیا کریں؟ جیسے شیطان اور نفس امارہ نے کہا دیکھو، اچھا پہلی نظر تو پڑ گئی نا غلطی سے، ظاہری بات ہے پہلی نظر تو ویسے بھی اسلام نے کہا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں دیکھا، آپ چل رہے تھے، ایک آ گئی حسین لڑکی، آپ نے نظر جھکا دی۔ پہلی نظر کا البتہ یہ مطلب نہیں کہ پہلی نظر چلتی رہے۔ وہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تقریر میں کہا کہ بھائی پہلی نظر کا ایشو نہیں ہے، اگر غلطی سے نظر پڑ گئی تو پہلی نظر ٹھیک ہے، لیکن دوسری نظر آپ نہ ڈالیں۔ مولانا کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا باہر کچھ خریدنے کے لیے، میں نے دیکھا وہ لڑکا جو بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا نا، وہ یوں لڑکی کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا اے کمبخت، کل تو ممبر میں سب سے سامنے میرے بیٹھا تھا مسجد میں، اور تو سن بھی رہا تھا، یوں سر بھی ہلا رہا تھا، جی مولانا بالکل، واہ واہ بھی کر رہا تھا، اور جب میں نے کہا کہ بس پہلی نظر جو ہے غلطی سے جو پڑ گئی اس میں اشکال نہیں، اور ابھی دوسرے دن تو نامحرم کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا مولانا صاحب ڈسٹرب نہیں کیجیے، یہ پہلی نظر ہی ہے، اس کو جاری رہنے دیجیے، ٹوٹ جائے گی دوسری والی حرام ہے۔ دیکھیے یہ شیطان نفس امارہ کتنا دھوکے باز ہے۔ یہ پہلی نظر کا یہ مقصد تھوڑی 1 گھنٹے تک آپ دیکھتے رہیں، نہیں۔ اور اس نگاہ میں سنیے، یہ واقعہ بھی سنیے، بزرگ عالم دین محمد تقی جعفری بہت بڑے فلسفر گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں ہم جب بالکل جوان تھے نا، میں ابھی نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں لیکن نسخے سے پہلے یہ واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں ہم جوان تھے اور کچھ دوست نا آپس میں بیٹھے تھے، یہ بھی خیال کیجئے ایسے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، ایسے دوستوں کے ساتھ نہ گھومیے جو جب باہر نکلتے کہتے ہو کیا حسین ہے، کیا بال ہے، کیا آنکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کر دیں، یہ خطرناک دوست ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب کسی کے ناموس کو دیکھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے دوست تھے کوئی بات نہیں، نہیں یہ دوست نہیں، یہ زہر ہے، یہ جو کسی کی ناموس کو دیکھ کے اور پھر اس کے بارے میں کامنٹس دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ محمد تقی جعفری بزرگ عالم دین، بزرگ فلسفر بتاتے بالکل ہم جوان تھے، 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تھے آپس میں جو ظاہراً ہم دوست تھے، اور ایک نے جیب سے ایک مشہور خوبصورت ایکٹریس کی تصویر نکالی اور یوں دیکھ کے کہنے لگا کیا آنکھیں، کیا بال، کیا فلاں کیا فلاں۔ تو دوسرے نے کہا مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ دوسرے نے دیکھی، اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ ایک کمبخت نے، یہ سارے جو نوجوان تھے، کمبخت کہوں یا گمراہ یا غافل یا جاہل، اس نے ایسا سوال پوچھا کہ محمد تقی جعفری کہتے میں ہل گیا، میں یوں کانپ گیا۔ کیا سوال پوچھا؟ کہا جوانوں سوال، آپس میں دوست بیٹھے تھے نا، آپس میں کہہ رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ، یہ جو فوٹو ہے، یہ جو ایکٹریس ہے یا جو بھی ہے، اس لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا یہ پسند کرو گے یا ابھی مولا علی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ایک نے کہا جہالت ہے، ایک نے کہا بھائی مولا علی کو تو مرتے وقت تو دیکھیں گے، کیونکہ مولا خود فرماتے جو مرے گا مجھے دیکھے گا، تو مولا کو اس وقت دیکھ لیں گے، زندگی اس کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، یہ جہالت ہے جوانوں کی۔ اکثر میں دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، لڑکے آپس میں کھڑے ہوتے ہیں یوں اشارے کرتے ہیں اور کسی کی ناموس کے بارے میں یوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو کسی نے اس بزرگ عالم دین کو کہا آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، یعنی تم بھی دیکھو، اس وقت تو عالم تو نہیں تھے، لڑکے تھے، تم بھی دیکھو۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھے بغیر تصویر پھینک دی۔ میں یہ سوچ کے کانپنے لگا
کس کا کس سے مقایسہ, کس کا کس سے کمپیریزن؟ مولا علی. اور یہ ایک گھٹیا خاتون, جو بے حیا خاتون, جو عریان خاتون, اس کا مولا علی کے ساتھ مقایسہ. اللہ اکبر. تڑپ تڑپ کے کہتا میں دوڑا, میں بھاگا, میں نکلا. مقایسہ کیا کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ زندگی گزار لیں گے؟ مولا علی کو مرتے وقت دیکھا, میں نہیں دیکھوں گا, اس تصویر کو بھی نہیں دیکھوں گا. تصویر پھینک کے چلے گئے. دیکھے وقت کہتے میں گھر چلا گیا, بڑا پریشان, پریشانی کے عالم میں سو گیا. کہا پریشانی کے عالم میں سویا, سوتے ہی میں نے خواب دیکھا ایک ممبر ہے اور اس پہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف قمبر ہے, ایک طرف مالک اشتر ہے. مولا علی قمبر اور مالک اشتر کو میرے پاس بھیجتے ہیں. قمبر اور مالک اشتر کہتے ہیں آؤ تمہیں مولا علی بلا رہے ہیں. کہا میں خواب میں مولا علی کے پاس جاتا ہوں, ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں, پاؤں کا بوسہ لیتا ہوں, اور مولا کہتے ہیں تم نے ہماری خاطر گناہ کو چھوڑا, ہم نے اپنی دنیا میں ہی زیارت کروا دی, مرنے کا انتظار نہیں کیا. یہ کہتا ہے میں نیند سے اٹھا, کہ دوڑتا ہوں میں اپنے اسی گروپ میں گیا جو بیٹھے ہوئے تھے. بھائی تھوڑا ٹائم گزرا تھا, سمجھے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ. کہا میں ابھی وہاں پہنچا, دیکھا ابھی تک اسی تصویر پہ گفتگو چل رہی ہے. وہ میرے دوست بھائی بات کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ہاں بھائی اس کے ساتھ ٹائم گزرے گا تو کیا مزہ آئے گا, مولا علی سے تو بعد میں مل لیں گے. اس نے وہیں دروازے سے کھڑے ہو کے کہا اے میرے دوستو, آج سے تم سے کوئی تعلق نہیں, تم دوست نہیں میرے, لیکن سن لو, تم کہہ رہے تھے نا علی سے مرتے ہوئے ملیں گے, جب میں نے علی کی خاطر گناہ کو چھوڑا, علی نے یہی دنیا میں اپنی زیارت کروا دی. مرنے تک کا انتظار نہیں کروایا, کہ ابھی ہی میری زیارت کر لو, تو نے میری خاطر حرام لذت کو چھوڑا. جوان کے لیے لذت تو ہے نا, جوان کے لیے ایک حسین لڑکی کو دیکھنا لذت ہے, یہ اللہ نے بنائی, اسی لیے کہا کہ کنٹرول کرو, کیونکہ اگر کنٹرول نہیں کرو گے تو بڑھتے بڑھتے بہت آگے گناہ میں پڑ جاؤ گے. اب نسخہ, اور پھر ہمارا وقت ختم. آپ کے کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا. حسین سے حسین لڑکی آ گئی, شیطان کہہ رہے دیکھو, پہلی نظر غلطی سے پڑ گئی تھی, آپ نے نظر جھکا دی. اب شیطان کہہ رہے دوبارہ دیکھو, نفس امارہ کہہ رہے دوبارہ دیکھو. دیکھنے کا جی بھی کر رہا ہے. اب 40 دن تک اس نسخے پہ عمل کریں. کیا کریں؟ نظر جھکا دیں, اس لڑکی کو نہ دیکھیں, اور دل میں کہیں مولا امام زمانہ, شیطان اور نفس امارہ نے اس حرام لذت کو, حرام نگاہ کو میرے لیے ڈیکوریٹ اور خوبصورت کر کے پیش کیا ہے. جی بھی کر رہا ہے, نفس امارہ کہہ رہا ہے دیکھو, شیطان کہہ رہا ہے دیکھو, ایک نظر تو پڑ بھی چکی ہے غلطی سے, میں دیکھ بھی چکا ہوں کہ کتنی حسین ہے, لیکن نظر جھکا کے, سر جھکا کے کہیے, یا اس کو نہ دیکھ کے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, اس کو نہ دیکھیں, کہیں کہ اے امام زمانہ, آپ کی خوشی کی خاطر میں اس کو نہیں دیکھ رہا. 40 دن اس پہ عمل کریں. مولا امام زمانہ, تاکہ آپ مسکرائیں, تاکہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, تاکہ آپ کو خوشی ہو جائے, میں اس نامحرم لڑکی کو نہیں دیکھ رہا, میں اس حرام لذت کو چھوڑ رہا ہوں آپ کی خوشی کی خاطر. 40 دن کر کے دیکھیں. وہ جوان جو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کو ٹرائی کریں. 40 دن کے بعد آپ کی مرضی, کم سے کم 40 دن ٹرائی کریں. وہ ساری پہلے کی باتیں جو میں نے بتائی وہ الگ, صرف یہ ایک کمال کا سپر پاور نسخہ. 40 دن کا مولا امام زمانہ. شیطان کہہ رہے دیکھو, نفس امارہ کہہ رہے دیکھو, میں ایک مرتبہ غلطی سے دیکھ بھی چکا ہوں, حسین بھی بڑی ہے, لذت بھی آ رہی ہے, لیکن امام زمانہ آپ کی خاطر میں اس نامحرم کو نہیں دیکھوں گا, تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اب دن میں ہو سکتا ہے 10 مرتبہ یہ واقعہ پیش آئے آپ کے ساتھ. اگر یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں تو شاید 50-100 مرتبہ ایسا پیش آئے کہ ایسی حسین آپ کے سامنے سے گزر جائے, اور آپ نے امام زمانہ کے عشق میں, امام زمانہ کے عشق کی خاطر اس کو نہیں دیکھا دوبارہ. ایک تو غلطی سے پڑ گئی نظر, دوبارہ یعنی آپ نے لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ کہتے ہوئے کہ مولا آپ کو خوش کرنے کی خاطر, آپ کی خوشی کی خاطر میں اس لذت سے خود کو چھوڑ رہا ہوں, دور کر رہا ہوں. 40 دن کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کی زندگی میں ایسا چینج آئے گا, ایسا مزہ آ جائے گا, ایسا لطف آ جائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے امام زمانہ سے معاملہ کیا. جب امام سے معاملہ کریں گے, مولا آپ کی خوشی کی خاطر میں نے یہ برائی چھوڑی, یہ گناہ, اور یہ صرف اس نگاہ کے بارے میں نہیں, ہر برائی کے بارے میں, جو بھی برائی آپ کے اندر ہے 40 دن ٹرائی تو کریں نا. 40 دن کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہے, جیسے شیطان کہہ رہا ہے غیبت کرو, فوراً کہہ دے مولا آپ کے عشق کی خاطر, مولا آپ کی خاطر, آپ کی محبت میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں, میں اس لذت کو چھوڑ رہا ہوں, میں اس حرام کو چھوڑ رہا ہوں, صرف اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں. 40 دن عمل کر کے دیکھیں, آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی.